شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وابواب النیران مغلقہ، جہنم کے دروازے بند ہیں۔ کیوں؟ جہنم کے دروازے یہی گناہ ہے، گناہ کرنے کے سارے راہ بستا ہے۔ آپ روزہ رکھ رہے، نماز پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، تبلیغات دینی سن رہے، اہل بیت کی محبت کا اظہار کر رہے، سارے کار نیک کر رہے، تو گناہ کرنے کے لیے موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ ماحول پورا پاکیزہ بن گیا ہے، ماحول پورا معنوی بن گیا ہے، ماحول کے ایک اثر ہوتا ہے انسان پر۔ دیکھو آپ محرم میں ایک امام بارگاہ میں جاؤ، وہاں کالا کپڑے ہے، جھنڈا ہے وغیرہ ہے، اس کو دیکھ کر آپ کے دل میں غم پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ماحول کا عید کے دن دیکھیں، لوگوں کے کپڑے وپڑے وغیرہ دیکھ کر آپ کو خوشی ہوگی۔ ماحول کا اثر ہوتا ہے انسان کے اندرون پر اور باہر پر۔ تو رمضان میں جو ماحول، اس ماحول کی وجہ سے گناہ کے تمام ماحول بند ہوتا ہے، گناہ کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہے۔ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ معاشرے میں گناہ کی حوصلہ افزائی ہے۔ جب گناہ کی حوصلہ افزائی نہیں ہے تو کوئی گناہ نہیں کرتا ہے۔ تو گناہ کے سارے دروازے، گناہ کے لیے موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ وَأَبْوَابَ النِّارِ مُغْلَقَةٌ، آگ کے دروازے بند ہیں۔ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَنْ لَا يَفْتَحَهَا عَلَيْكُمْ، خدا سے مانگو کہ ان دروازوں کو، آتش کے دروازوں کو آپ کے اوپر نہ کھولے۔ در خدا کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کے ارادے کی ضرورت ہے۔ آپ بندگی کریں تو خدا بندگاری، بندہ پروری کرے گا۔ دعا ہمیشہ ہونا چاہیے، ہمیشہ خدا سے مانگنا چاہیے۔ خدا سے مانگنے کا ایک انسان کے بندگی مضبوط ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ شیطانی صفت تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ شیطان نے خدا کے مقابل میں بھی تکبر کیا نا۔ والشیاطین مغلولہ، شیطان بندھا ہوا ہے زنجیر کے ذریعے، رسیوں کے ذریعے، بالکل شیطان کے ہاتھ پاؤں بندھا ہوا ہے، مغلول ہے۔ شیطان کس طرح سے مغلول ہے؟ ایک انسان کے اندر اندرونی نفس امارہ ہے، اس نفس امارہ کو ورغلا کر شیطان چاہے انسانی شیطان ہو، چاہے حیوانی شیطان ہو، چاہے انسانی شیطان ہو، چاہے جن ہو، یعنی ابلیس ہو، جیسا ہو، وہ کیا ہے؟ انسان کو ان خواہشات کو دکھا کر گمراہ کرتا ہے۔ جب خواہشات کے دروازے بند ہو جائے، خواہشات سب پاکیزہ ہو جائے، یعنی آپ کے خواہشات رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اطاعت خدا کے خواہشات، خدمت خلق کے خواہشات، غریبوں کی مدد کرنے کے خواہشات، اطاعت خدا کرنے کے خواہشات، اسی لیے شیطان بند ہو جاتا ہے۔ شیطان اسی نفس امارہ کے خواہشات کے ذریعے انسان کو دھوکہ دیتا ہے، اسی لیے شیطان بند ہو جاتا ہے، کارآمد نہیں رہتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے شیطان۔ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار سے دعا کرو، أَنْ لَا يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ، کہ شیطان کو آپ کے اوپر مسلط نہ کرے، دوبارہ اس کو یہ طاقت نہ دے کہ آپ پر مسلط ہو جائے۔ لیکن بالذات شیطان انسان پر مسلط نہیں ہو سکتا، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، شیطان مسلط نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے شیطان مسلط نہیں ہے۔ علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اہل ایمان پر، ان لوگوں پر جو خدا پر توکل کرتے ہیں، ان پر شیطان مسلط نہیں ہے۔ شیطان اگر مسلط کس پر ہے؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان مسلط ہے ان لوگوں پر جو شیطان کی ولایت کو قبول کر چکے ہیں، شیطان کی سرپرستی کو قبول کر چکے ہیں، شیطان سے محبت کرتے ہیں۔ تو ورنہ خدا نے مثلا اگر شیطان ہم پر مسلط ہو، قیامت کے دن خدا سے یہی عرض کریں، خدایا تو نے شیطان کو ہم پر
مسلط کی ہم بے بس تھے. خود شیطان قیامت کے دن کہتا ہے دعوتکم فاجبتم، میں نے تمہیں صرف دعوت دی، تم نے میرے دعوت کو کیا کہا؟ لبیک کہا. ما کان لی سلطان، مجھے تم پر سلطنت نہیں تھی، میں تم پر مسلط نہیں تھا، میری کیا ہے دعوت کو تم نے لبیک کہا. تو یہاں پر جو مسلط فرمائے اس کی وجہ یہی کہ ابتدا میں شیطان دعوت دیتا ہے، نفس انسان بھی ابتدا میں دعوت دیتا ہے، شیطان بھی دعوت دیتا ہے. سولت لکم انفسکم، اول کیا ہے وسوسہ ڈالتا ہے، پھر شیطان کے وسوسے میں مسلسل آ جائے تو شیطان کی غلام بن جاتا، اس وقت شیطان مسلط ہو جاتا ہے. ابتدا میں شیطان مسلط نہیں ہوتا ہے، جیسے ابھی انسانی شیطان ابتدا میں ہمیں دھوکہ دیتا ہے 1000 باتیں کر کے، پھر مسلسل اس کے باتوں کو مانیں گے، پھر وہ کیا کرتا ہے ہمارا آقا بنتا ہے. امریکہ کل عالم اسلام کا آقا بن گیا ہے، حکمران بن گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے. تو ابتدا میں مسلط نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم خود نے تسلط کو قبول کیا تو مسلط ہو جاتا ہے. نفس امارہ کی بھی یہی داستان ہے. اول میں کیا کہتے ہیں نفس امارہ میں؟ بل سولت لکم انفسکم یوسوس فی صدور، نہ شیطان کے لیے کہا کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. نفس کے لیے کیا کہا؟ سولت لکم انفسکم، تمہارے نفس نے تمہیں وسوسے میں ڈالا. لیکن آخر میں کیا کہتا ہے نفس کے بارے میں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس حکم کرتا ہے گناہ کا. یعنی مسلسل نفس کی باتیں سنیں گے تو پھر وہ آپ کے اوپر حاکم بن جاتا ہے. مسلسل شیطان کی باتیں سنیں گے تو وہ آپ کے اوپر حاکم بنتا ہے. مسلسل امریکہ کی باتیں سنیں گے تو آپ کے اوپر کیا کرتا ہے؟ حاکم بنتا ہے. یہ طبیعت انسان ہے. ابتدا میں نہ نفس نہ شیطان نہ انسانی شیطان انسان پر مسلط نہیں ہے، آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ مسلط ہو جاتا ہے.